حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ دین کے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ اہل علم کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، یوں خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے بات کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو میں مصروف رہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا مگر ناپسند کیا، اور کچھ نے کہا کہ شاید آپ نے سنا ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے کہا، میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت اٹھا لی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے پوچھا، امانت کے اٹھائے جانے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کام نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور ہم سے اس وقت ملے جب عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم جلدی میں وضو کر رہے تھے اور پاؤں مکمل دھونے کے بجائے ہلکا سا چھو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہے۔ آپ نے 2 یا 3 بار یہ الفاظ دہرائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت جیسی ہے۔ لوگوں نے جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں اسے دجال کی فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، اے ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، یہ کس طرح ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجۃ الوداع میں سنا، آپ فرما رہے تھے، سنو، زمانہ جاہلیت کے سارے سود قلادم قرار دے دیے گئے ہیں، تمہارے لیے بس تمہارا اصل مال ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تم پر ظلم کرے، نہ تم کسی سے سود لو، نہ تم سے کوئی سود لے۔ سن لو، زمانہ جاہلیت کے خون قلادم قرار دے دیے گئے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے سارے خونوں میں سے میں سب سے پہلے جسے معاف کرتا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ وہ ایک شیر خوار بچہ تھے جو بنی لیث میں پرورش پا رہے تھے، ان کو حضل کے لوگوں نے مار ڈالا تھا۔ راوی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے 3 بار کہا، ہاں، آپ نے پہنچا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کے لیے گواہ بننے والے اور اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ کپڑوں کے 2000 جوڑے مسلمانوں کو دیا کریں گے، آدھا سفر میں دیں اور باقی ماہ رجب میں، اور 30 زرہیں، 30 گھوڑے اور 30 اونٹ اور ہر قسم کے ہتھیاروں میں سے 30 ہتھیار جس سے مسلمان جہاد کریں گے بطور رعایت دیں گے، اور مسلمان ان کے ضامن ہوں گے اور ضرورت پوری ہو جانے پر انہیں لوٹا دیں گے۔ اور یہ رعایتاً دینا اس وقت ہوگا جب یمن میں کوئی فریب کرے، یعنی سازش کر کے نقصان پہنچانا چاہے، یا مسلمانوں سے غداری کرے اور عہد توڑے اور وہاں جنگ درپیش ہو، اس شرط پر کہ ان کا کوئی گرجانہ گرایا جائے گا اور کوئی پادری نہ نکالا جائے گا اور ان کے دین میں مداخلت نہ کی جائے گی، جب تک وہ کوئی نئی بات پیدا نہ کریں یا سود نہ کھانے لگیں۔ اسماعیلی صدی کہتے ہیں پھر وہ سود کھانے لگے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے اوپر لاگو بعض شرائط توڑ دیں تو نئی بات پیدا کر لی اور وہ ملک عرب سے نکال دیے گئے۔ ہم نے بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف وحی کا نزول اسی طرح کیا ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔ صحیح بخاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجۃ الوداع میں سنا، آپ فرما رہے تھے، سنو، زمانہ جاہلیت کے سارے سود قلادم قرار دے دیے گئے ہیں، تمہارے لیے بس تمہارا اصل مال ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تم پر ظلم کرے، نہ تم کسی سے سود لو، نہ تم سے کوئی سود لے۔ سن لو، زمانہ جاہلیت کے خون قلادم قرار دے دیے گئے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے سارے خونوں میں سے میں سب سے پہلے جسے معاف کرتا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ وہ ایک شیر خوار بچہ تھے جو بنی لیث میں پرورش پا رہے تھے، ان کو حضل کے لوگوں نے مار ڈالا تھا۔ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے 3 بار کہا، ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کے لیے گواہ بننے والے اور اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ کپڑوں کے 2000 جوڑے مسلمانوں کو دیا کریں گے، آدھا سفر میں دیں اور باقی ماہ رجب میں، اور 30 زرہیں، 30 گھوڑے اور 30 اونٹ اور ہر قسم کے ہتھیاروں میں سے 30 ہتھیار جس سے مسلمان جہاد کریں گے بطور رعایت دیں گے، اور مسلمان ان کے ضامن ہوں گے اور ضرورت پوری ہو جانے پر انہیں لوٹا دیں گے۔ اور یہ رعایتاً دینا اس وقت ہوگا جب یمن میں کوئی فریب کرے، یعنی سازش کر کے نقصان پہنچانا چاہے، یا مسلمانوں سے غداری کرے اور عہد توڑے اور وہاں جنگ درپیش ہو، اس شرط پر کہ ان کا کوئی گرجانہ گرایا جائے گا اور کوئی پادری نہ نکالا جائے گا اور ان کے دین میں مداخلت نہ کی جائے گی، جب تک وہ کوئی نئی بات پیدا نہ کریں یا سود نہ کھانے لگیں۔ اسماعیلی صدی کہتے ہیں پھر وہ سود کھانے لگے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے اوپر لاگو بعض شرائط توڑ دیں تو نئی بات پیدا کر لی اور وہ ملک عرب سے نکال دیے گئے۔ ہم نے بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف وحی کا نزول
اسی طرح کیا ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔ صحیح بخاری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ کپڑوں کے 2000 جوڑے مسلمانوں کو دیا کریں گے، آدھا سفر میں دیں اور باقی ماہ رجب میں، اور 30 زرہیں، 30 گھوڑے اور 30 اونٹ اور ہر قسم کے ہتھیاروں میں سے 30 ہتھیار جس سے مسلمان جہاد کریں گے بطور رعایت دیں گے، اور مسلمان ان کے ضامن ہوں گے اور ضرورت پوری ہو جانے پر انہیں لوٹا دیں گے۔ اور یہ رعایتاً دینا اس وقت ہوگا جب یمن میں کوئی فریب کرے، یعنی سازش کر کے نقصان پہنچانا چاہے، یا مسلمانوں سے غداری کرے اور عہد توڑے اور وہاں جنگ درپیش ہو، اس شرط پر کہ ان کا کوئی گرجانہ گرایا جائے گا اور کوئی پادری نہ نکالا جائے گا اور ان کے دین میں مداخلت نہ کی جائے گی جب تک وہ کوئی نئی بات پیدا نہ کریں یا سود نہ کھانے لگیں۔ اسماعیلی صدی کہتے ہیں پھر وہ سود کھانے لگے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے اوپر لاگو بعض شرائط توڑ دیں تو نئی بات پیدا کر لی اور وہ ملک عرب سے نکال دیے گئے۔ ہم نے بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف وحی کا نزول اسی طرح کیا ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔ صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے باعث مشقت نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے جاگ جائے تو اپنا ہاتھ اپنے وضو کے پانی میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 بار دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا پانی پاک کرنے والا اور مردار حلال ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کرایا اور سویرے پہنچا، شروع سے خطبے میں شریک رہا، امام کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اسے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ وقی کہتے ہیں اس کے معنی ہیں کہ اس نے خود غسل کیا اور اپنی عورت کو بھی غسل کرایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر تاکیدی حکم دیے رمضان کے قیام کی ترغیب دلاتے، پھر فرماتے، جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کی 17ویں، 21ویں اور 23ویں رات میں تلاش کرو۔ پھر چپ ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو اخیر کی 7 راتوں میں تلاش کرو۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اما بعد کہا، پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم ان چیزوں میں سے زکوٰۃ نکالیں جنہیں ہم بیچنے کے لیے رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
نہ جلب صحیح ہے نہ جنب، لوگوں سے زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں میں ہی لی جائیں گی۔ عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھولا تو سب سے پہلے اندر جانے والا میں تھا۔ پھر میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، آپ نے دونوں یمانی ستونوں یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نماز پڑھی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور ہم سے اس وقت ملے جب عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم جلدی میں وضو کر رہے تھے اور پاؤں مکمل دھونے کے بجائے ہلکا سا چھو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہے۔ آپ نے 2 یا 3 بار یہ الفاظ دہرائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی مثال اسی درخت جیسی ہے۔ لوگوں نے جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں اسے دجال کی فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، اے ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، یہ کس طرح ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجۃ الوداع میں سنا، آپ فرما رہے تھے، سنو، زمانہ جاہلیت کے سارے سود قلادم قرار دے دیے گئے ہیں، تمہارے لیے بس تمہارا اصل مال ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ کوئی تم پر ظلم کرے، نہ تم کسی سے سود لو، نہ تم سے کوئی سود لے۔ سن لو، زمانہ جاہلیت کے خون قلادم قرار دے دیے گئے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے سارے خونوں میں سے میں سب سے پہلے جسے معاف کرتا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ وہ ایک شیر خوار بچہ تھے جو بنی لیث میں پرورش پا رہے تھے، ان کو حضل کے لوگوں نے مار ڈالا تھا۔ راوی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے 3 بار کہا، ہاں، آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے اللہ، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، اے اللہ، تو گواہ رہنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کے لیے گواہ بننے والے اور اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ کپڑوں کے 2000 جوڑے مسلمانوں کو دیا کریں گے، آدھا سفر میں دیں اور باقی ماہ رجب میں، اور 30 زرہیں، 30 گھوڑے اور 30 اونٹ اور ہر قسم کے ہتھیاروں میں سے 30 ہتھیار جس سے مسلمان جہاد کریں گے بطور رعایت دیں گے، اور مسلمان ان کے ضامن ہوں گے اور ضرورت پوری ہو جانے پر انہیں لوٹا دیں گے۔ اور یہ رعایتاً دینا اس وقت ہوگا جب یمن میں کوئی فریب کرے، یعنی سازش کر کے نقصان پہنچانا چاہے، یا مسلمانوں سے غداری کرے اور عہد توڑے اور وہاں جنگ درپیش ہو، اس شرط پر کہ ان کا کوئی گرجانہ گرایا جائے گا اور کوئی پادری نہ نکالا جائے گا اور ان کے دین میں مداخلت نہ کی جائے گی، جب تک وہ کوئی نئی بات پیدا نہ کریں یا سود نہ کھانے لگیں۔ اسماعیلی صدی کہتے ہیں پھر وہ سود کھانے لگے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے اوپر لاگو بعض شرائط توڑ دیں تو نئی بات پیدا کر لی اور وہ ملک عرب سے نکال دیے گئے۔ ہم نے بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف وحی کا نزول اسی طرح کیا ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔ صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے باعث مشقت نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے جاگ جائے تو اپنا ہاتھ اپنے وضو کے پانی میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 بار دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا پانی پاک کرنے والا اور مردار حلال ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کرایا اور سویرے پہنچا، شروع سے خطبے میں شریک رہا، امام کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اسے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ وقی کہتے ہیں اس کے معنی ہیں کہ اس نے خود غسل کیا اور اپنی عورت کو بھی غسل کرایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر تاکیدی حکم دیے رمضان کے قیام کی ترغیب دلاتے، پھر فرماتے، جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کی 17ویں، 21ویں اور 23ویں رات میں تلاش کرو، پھر چپ ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو اخیر کی 7 راتوں میں تلاش کرو۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اما بعد کہا، پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم ان چیزوں میں سے زکوٰۃ نکالیں جنہیں ہم بیچنے کے لیے رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ جلب صحیح ہے نہ جنب، لوگوں سے زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں میں ہی لی جائیں گی۔
عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھولا تو سب سے پہلے اندر جانے والا میں تھا۔ پھر میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، آپ نے دونوں یمانی ستونوں یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نماز پڑھی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ بنت ابو العاص بن ربی رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ ان کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ امامہ ایک کمسن بچی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے نماز پڑھائی۔ جب رکوع میں جاتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں پھر گود میں اٹھا لیتے، یہاں تک کہ اسی طرح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری نماز کی۔ ابو بکر صدیق، جن کا اصل نام عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان تیمی قریشی تھا، اسلام کے پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین، صحابی، خسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ایمان، زہد اور اخلاص کے اعتبار سے سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین فرد سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ صدیق کا لقب اس تصدیق کے باعث جڑا جو آپ نے معراج کے واقعے کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے ادا کی تھی۔ یہ لقب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا کیا۔ ایک روایت کے مطابق بعثت نبوی سے 20 برس قبل انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند ٹکڑے ہو کر آسمان سے نیچے گرا اور مکہ کے ہر گھر میں اس کا ایک ایک ٹکڑا جا گرا۔ پھر وہ تمام ٹکڑے واپس جڑ کر آسمان پر چلے گئے، سوائے اس ٹکڑے کے جو ان کے گھر آیا تھا، وہ وہیں رہ گیا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ تمام ٹکڑے ان کے گھر میں آ گرے اور انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ ان انوار غیبی کی تعبیر جاننے کے لیے ایک یہودی عالم کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ یہ بے معنی خواب ہے جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ بعد ازاں اپنے تجارتی سفر کے دوران بحیرہ راہب کے پاس پہنچے تو اس سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں قریشی ہوں۔ راہب نے کہا کہ مکہ میں تمہارے درمیان ایک پیغمبر ظاہر ہوگا جس کا نور ہدایت ہر گھر میں پہنچے گا۔ آپ ان کے وزیر ہوں گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اعلان ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق فوراً حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہر پیغمبر کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے، آپ کی کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا وہی خواب جس کی تعبیر یہودی عالم نے جھٹلائی اور بحیرہ راہب نے سچ کہی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دریافت کیا کہ آپ کو اس کی اطلاع کس نے دی؟ فرمایا، مجھے جبرائیل نے بتلایا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ سے پہلے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ گو کہ حضرت خدیجہ، حضرت علی اور حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
گھرانے کے افراد تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے گھر کے باہر سے اسلام قبول کیا، اسی لیے آپ کو اول المسلمین کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گواہی۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے دریافت کیا کہ مہاجرین و انصار نے حضرت ابوبکر کی بعثت میں سبقت کیوں کی، حالانکہ آپ کو ان پر فوقیت حاصل تھی؟ حضرت علی نے فرمایا، ابوبکر کو مجھ پر 4 باتوں میں برتری حاصل تھی: اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں سبقت لے جانے میں، غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے میں، اور اعلانیہ نماز ادا کرنے میں۔ جب وہ اسلام کا اعلانیہ اعلان کر رہے تھے، میں اسے چھپائے ہوئے تھا۔ قریش مجھے حقیر جانتے تھے، جبکہ ابوبکر کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر ابوبکر کی یہ صفات نہ ہوتی تو اسلام اس انداز سے نہ پھیلتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اعلان ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق فوراً حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہر پیغمبر کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے، آپ کی کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا وہی خواب جس کی تعبیر یہودی عالم نے جھٹلائی اور بحر راہب نے سچ کہی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دریافت کیا کہ آپ کو اس کی اطلاع کس نے دی؟ فرمایا، مجھے جبرائیل نے بتلایا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ سے پہلے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ گو کہ حضرت خدیجہ، حضرت علی اور حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے افراد تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے گھر کے باہر سے اسلام قبول کیا، اسی لیے آپ کو اول المسلمین کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گواہی۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے دریافت کیا کہ مہاجرین و انصار نے حضرت ابوبکر کی بعثت میں سبقت کیوں کی، حالانکہ آپ کو ان پر فوقیت حاصل تھی؟ حضرت علی نے فرمایا، ابوبکر کو مجھ پر 4 باتوں میں برتری حاصل تھی: اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں سبقت لے جانے میں، غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے میں، اور اعلانیہ نماز ادا کرنے میں۔ جب وہ اسلام کا اعلانیہ اعلان کر رہے تھے، میں اسے چھپائے ہوئے تھا۔ قریش مجھے حقیر جانتے تھے، جبکہ ابوبکر کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر ابوبکر کی یہ صفات نہ ہوتی تو اسلام اس انداز سے نہ پھیلتا۔ خلافت اور اولین خطبہ۔ جب آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو ممبر پر چڑھ کر ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مجھے تم پر حاکم بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں راہ حق پہ رہوں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں راہ باطل پر چلوں تو میری اصلاح کرنا۔ جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں، تم پر فرض ہے کہ میری اطاعت کرو، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ آپ نے مزید فرمایا، یاد رکھو، تم میں طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور کمزور میرے نزدیک قوی ہے، جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں۔ ایک موقع پر فرمایا، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، اگر تم زیادہ مضبوط اور جوان شخص کو یہ ذمہ داری دینا چاہو تو بہتر ہے۔ لوگوں نے جواب دیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی رہے ہیں، لہٰذا آپ ہی اس منصب کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت صرف 2 سال اور 3 ماہ پر محیط تھا، مگر اس مختصر عرصے میں آپ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ تاریخ اسلام میں ناقابل فراموش ہیں۔ ارتداد کی تحریکوں کو کچلا، جھوٹے مدعیین نبوت کو ختم کیا، زکوٰۃ کے انکار پر جہاد کیا، اور خلافت اسلامیہ کو ایسے مضبوط اصولوں پر قائم کیا جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم الشان نظام ریاست تعمیر کیا۔ ابو حفص عمر فاروق بن خطاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی عظیم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، علم و زاہدین میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ آپ ایک عظیم المرتبت، عادل اور انصاف پسند حکمران کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ کی عدالت میں مسلمان اور غیر مسلم سب کو یکساں انصاف ملتا تھا۔ آپ کا لقب فاروق اسی عدل و انصاف کی ایک نمایاں دلیل ہے۔ آپ کا نسب 9ویں پشت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ قعب بن لوی کی نسل سے، مرہ بن قعب کے توسط سے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی بن قعب کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری تقویم کے بانی تھے۔ آپ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہوئے، اور اسلامی ریاست کا رقبہ تقریباً 22,51,030 مربع میل تک پھیل گیا۔ یروشلم بھی آپ ہی کے دور میں فتح ہوا۔ ساسانی سلطنت مکمل طور پر اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً 1/3 حصہ اسلامی خلافت کے زیر نگین آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عسکری مہارت، سیاسی بصیرت اور انتظامی قابلیت سے سلطنت کو سنبھالا اور اسلامی حکومت کو عدل و انصاف کی بنیادوں پر قائم کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمان اور احادیث کے بیان میں بعض کتب تاریخ اور حدیث کے راویوں پر علماء نے جرح بھی کی ہے۔ مسلمان قرآن و سنت اور صحیح اور مستند احادیث کی روشنی میں صحابہ اور اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اہل بدعت کی منقولہ روایات علماء حق کے نزدیک ناقابل اعتبار سمجھی جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 40 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ کے بچپن اور سن شعور کی تفصیلات زیادہ محفوظ نہیں، البتہ جوانی میں آپ نے ان مشاغل کو اپنایا جو عرب کے شرفا میں رائج تھے۔ نسب دانی، سپاہ گیری، پہلوانی، خطابت اور خصوصاً شاہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ آپ ان چند افراد میں شامل تھے جو زمانہ جاہلیت میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا اور عرب کے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ آپ کی معاملہ فہمی، بلند حوصلگی، تجربہ کاری اور خودداری نے قریش کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ کو سفارتی ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ جب بھی قبائل میں کوئی نزاع پیدا ہوتی، حضرت عمر ہی کو بطور سفیر بھیجا جاتا اور آپ اپنی فہم و فراست سے پیچیدہ معاملات کو حل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 برس تھی جب اسلام کا سورج مکہ کی وادیوں سے طلوع ہوا۔ آپ اس نئی دعوت کو سن کر برہم ہو گئے اور مخالفین اسلام میں شامل ہو گئے۔ خاندان کی ایک کنیز بسینہ کے مسلمان ہونے پر آپ نے اسے بہت سختی سے مارا، مگر وہ ایمان سے دستبردار نہ ہوئی۔ آپ کی یہ کوششیں بھی مسلمانوں کو ان کے دین سے نہ ہٹا سکیں۔ 7 نبوی میں آپ اسلام لے آئے اور 13 نبوی میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ سے روانگی کے وقت آپ نے نہایت جرحی انداز اختیار کیا۔ مسلح ہو کر مشرکین کے مجمع سے گزرے، طواف کیا، نماز پڑھی اور اعلان کیا کہ جسے روکنا ہو مکہ سے باہر آ جائے، مگر کوئی نہ آیا اور آپ پرامن انداز میں مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر قباء کے مقام پر حضرت رفاعہ بن عبد المنذر کے مہمان ہوئے۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخوت حضرت عتبہ بن مالک کے ساتھ قائم کی گئی، جو قبیلہ بن سالم کے معزز رئیس تھے۔ مدینہ میں مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی۔ جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھتی گئی، نماز کے اعلان کا مؤثر طریقہ درکار تھا۔ بعض نے آگ جلانے، بعض نے ناقوس بجانے کی تجویز دی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ایک مؤذن مقرر کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا گیا۔ اس طرح اذان کی سنت حضرت عمر کی رائے سے جاری ہوئی، جو قیامت تک باقی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری تقویم کے بانی تھے۔ آپ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہوئے، اور اسلامی ریاست کا رقبہ تقریباً 22,51,030 مربع میل تک پھیل گیا۔ یروشلم بھی آپ ہی کے دور میں فتح ہوا۔ ساسانی سلطنت مکمل طور پر اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً 1/3 حصہ اسلامی خلافت کے زیر نگین آیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عسکری مہارت، سیاسی بصیرت اور انتظامی قابلیت سے سلطنت کو سنبھالا اور اسلامی حکومت کو عدل و انصاف کی بنیادوں پر قائم کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمان اور احادیث کے بیان میں بعض کتب تاریخ اور حدیث کے راویوں پر علماء نے جرح بھی کی ہے۔ مسلمان قرآن و سنت اور صحیح اور مستند احادیث کی روشنی میں صحابہ اور اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اہل بدعت کی منقولہ روایات علماء حق کے نزدیک ناقابل اعتبار سمجھی جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 40 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ کے بچپن اور سن شعور کی تفصیلات زیادہ محفوظ نہیں، البتہ جوانی میں آپ نے ان مشاغل کو اپنایا جو عرب کے شرفا میں رائج تھے۔ نسب دانی، سپاہ گیری، پہلوانی، خطابت اور خصوصاً شاہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ آپ ان چند افراد میں شامل تھے جو زمانہ جاہلیت میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا اور عرب کے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ آپ کی معاملہ فہمی، بلند حوصلگی، تجربہ کاری اور خودداری نے قریش کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ کو سفارتی ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ جب بھی قبائل میں کوئی نزاع پیدا ہوتی، حضرت عمر ہی کو بطور سفیر بھیجا جاتا اور آپ اپنی فہم و فراست سے پیچیدہ معاملات کو حل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 برس تھی جب اسلام کا سورج مکہ کی وادیوں سے طلوع ہوا۔ آپ اس نئی دعوت کو سن کر برہم ہو گئے اور مخالفین اسلام میں شامل ہو گئے۔ خاندان کی ایک کنیز بسینہ کے مسلمان ہونے پر آپ نے اسے بہت سختی سے مارا، مگر وہ ایمان سے دستبردار نہ ہوئی۔ آپ کی یہ کوششیں بھی مسلمانوں کو ان کے دین سے نہ ہٹا سکیں۔ 7 نبوی میں آپ اسلام لے آئے اور 13 نبوی میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ سے روانگی کے وقت آپ نے نہایت جرحی انداز اختیار کیا۔ مسلح ہو کر مشرکین کے مجمع سے گزرے، طواف کیا، نماز پڑھی اور اعلان کیا کہ جسے روکنا ہو مکہ سے باہر آ جائے، مگر کوئی نہ آیا اور آپ پرامن انداز میں مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر قباء کے مقام پر حضرت رفاعہ بن عبد المنذر کے مہمان ہوئے۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخوت حضرت عتبہ بن مالک کے ساتھ قائم کی گئی جو قبیلہ بن سالم کے معزز رئیس تھے۔ مدینہ میں مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی۔ جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھتی گئی، نماز کے اعلان کا مؤثر طریقہ درکار تھا۔ بعض نے آگ جلانے، بعض نے ناقوس بجانے کی تجویز دی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ایک مؤذن مقرر کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا گیا۔ اس طرح اذان کی سنت حضرت عمر کی رائے سے جاری ہوئی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ ایک واقعے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا، ہم آپ کا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ کا کپڑا بیت المال میں عام مسلمانوں کو ملنے والے حصے سے زیادہ کیسے ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے، وہ وضاحت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے والد کو بیت المال سے جو کپڑا ملا وہ ناکافی تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا ان کو دے دیا۔ ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے دروازے کے پاس ایک باندی گزری۔ بعض لوگوں نے کہا یہ امیر المومنین کی باندی ہے۔ حضرت عمر نے فوراً تردید کرتے ہوئے فرمایا، امیر المومنین کو کیا حق ہے کہ وہ اللہ کے مال میں سے باندی رکھے؟ میرے لیے صرف 2 جوڑے کپڑے، گرمی کا اور جاڑے کا، اور اوسط درجے کا کھانا لینا جائز ہے۔ اس کے سوا میری حیثیت عام مسلمان جیسی ہے۔ جب بھی آپ کسی کو عامل یعنی حکومتی نمائندہ مقرر کرتے تو درج ذیل شرائط سنایا کرتے: گھوڑے پر سوار نہ ہونا، عمدہ کھانا نہ کھانا، باریک کپڑا نہ پہننا، حاجت مندوں کی داد رسی کرنا۔ اگر ان ہدایات کی خلاف ورزی ہوتی تو آپ سخت سزا دیتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم ذو النورین، ابو عبداللہ عثمان بن عفان اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع قرآن اور عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ آپ کی کنیت ذو النورین ہے کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سے نکاح فرمایا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین افراد میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر سرزمین حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے پہلے صحابی بھی آپ ہی تھے۔ بعد ازاں آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ پر کامل اعتماد تھا۔ آپ کی فطری حیا، شرافت اور اہل ایمان کے لیے مالی تعاون کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سراہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت اور شہادت کی بشارت عطا فرمائی۔ 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مجلس شورا کے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپی گئی۔ آپ نے 644 سے 656 تک 12 سال خلافت کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ آپ کے دور خلافت میں قرآن کریم کو باقاعدہ ایک مصحف میں جمع کیا گیا۔ مسجد نبوی اور مسجد حرام کی توسیع کی گئی۔ قفقاز، خراسان، کرمان، سستان، افریقہ اور قبرص فتح ہو کر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوئے۔ اسلامی بحری بیڑا قائم کیا گیا تاکہ بازنطینی حملوں سے ساحلی علاقوں کا دفاع ممکن ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنی امیہ سے تھا، اور نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبد مناف پر جا ملتا ہے۔ آپ کی نانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی تھیں۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ ایمان لانے کے بعد آپ پر سخت مظالم ڈھائے گئے۔ آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا، لیکن آپ اپنے ایمان سے ذرہ برابر نہ ہٹے۔ نکاح، ہجرت اور سخاوت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی آپ سے کر دیا، جس پر آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا گیا۔ مدینہ منورہ میں جب پانی کی قلت تھی تو آپ نے بئر روما نامی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری خود اٹھائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے حدیبیہ پہنچے تو قریش کی مزاحمت پر آپ کو بطور سفیر اسلام مکہ بھیجا۔ وہاں آپ کو روک لیا گیا، جس کی خبر شہادت کے طور پر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت رضوان لی کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہوں تو ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ تاہم بعد ازاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیریت سے واپس آ گئے اور صلح حدیبیہ انجام پائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف کاتب وحی تھے بلکہ آپ کے سینے میں پورا قرآن محفوظ تھا۔ آپ قرآن کے شان و نزول اور اس کے معانی سے بخوبی واقف تھے۔ آپ کے دور خلافت میں قرآن کریم کو باقاعدہ ایک مصحف میں جمع کیا گیا۔ مسجد نبوی اور مسجد حرام کی توسیع کی گئی۔ قفقاز، خراسان، کرمان، سستان، افریقہ اور قبرص فتح ہو کر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوئے۔ اسلامی بحری بیڑا قائم کیا گیا تاکہ بازنطینی حملوں سے ساحلی علاقوں کا دفاع ممکن ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنی امیہ سے تھا، اور نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبد مناف پر جا ملتا ہے۔ آپ کی نانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی تھیں۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ ایمان لانے کے بعد آپ پر سخت مظالم ڈھائے گئے۔ آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا، لیکن آپ اپنے ایمان سے ذرہ برابر نہ ہٹے۔ نکاح، ہجرت اور سخاوت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی آپ سے کر دیا، جس پر آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا گیا۔ مدینہ منورہ میں جب پانی کی قلت تھی تو آپ نے بئر روما نامی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری خود اٹھائی۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے حدیبیہ پہنچے تو قریش کی مزاحمت پر آپ کو بطور سفیر اسلام مکہ بھیجا۔ وہاں آپ کو روک لیا گیا، جس کی خبر شہادت کے طور پر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت رضوان لی کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہوں تو ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ تاہم بعد ازاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیریت سے واپس آ گئے اور صلح حدیبیہ انجام پائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف کاتب وحی تھے بلکہ آپ کے سینے میں پورا قرآن محفوظ تھا۔ آپ قرآن کے شان و نزول اور اس کے معانی سے بخوبی واقف تھے۔ تجارت میں دیانت اور امانت آپ کا خاص وصف تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور جب منافقین تم سے یہ قمیص چھیننے کی کوشش کریں تو ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ اسی وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت ترین حالات میں بھی خلافت ترک نہ کی۔ 35 ہجری میں ذیقعد کے آغاز میں باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40 روز تک پانی اور کھانے کی شدید قلت رہی۔ بالآخر 18 ذی الحج بروز جمعہ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کے دوران 82 سالہ اس مظلوم خلیفہ کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد آپ کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یوں وہ خلیفہ سوم جامع قرآن ذو النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بن ابی طالب زبان و خدمات۔ ابو الحسن علی بن ابی طالب خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ تھے، جنہوں نے 656 سے 661 ہجری تک حکومت کی۔ وہ خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلامی خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تاہم شیعہ، اثنا عشریہ اور زیدیہ مسلمانوں کے نزدیک آپ کو خلیفہ پہلا امام معصوم وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد اسلام قبول کرنے والے دوسرے فرد تھے۔ ان سے قبل ایک خاتون کے علاوہ کوئی مرد یا عورت اسلام نہ لایا تھا۔ یوں آپ سابقین اسلام میں شامل تھے اور عشرہ مبشرہ، بیعت رضوان، اصحاب بدر و احد سمیت تمام غزوات میں آپ کا کردار نمایاں رہا۔ آپ فاتح خیبر کے لقب سے بھی معروف ہیں۔ آپ کی ابتدائی زندگی مکمل طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری۔ آپ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے کسی بھی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہ چھوڑا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت میں صحائح ستہ میں درجنوں احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا اور دیگر صحابہ کی طرح جنت اور شہادت کی خوشخبری دی۔ مسلمان آپ کو مختلف القابات سے یاد کرتے ہیں، جیسے ابو الحسن، ابو تراب، حیدر، اسد اللہ، المرتضیٰ، امیر المومنین، باب المدینۃ العلم، اور عرب و عجم میں امام علی اور مولا علی۔ آپ حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے صاحبزادے تھے۔ روایات کے مطابق آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، جو اسلامی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ ہے۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور بعض مورخین کے مطابق آپ پہلے مسلمان بھی تھے۔ ابتدائی دور میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور تقریباً تمام جنگوں میں شریک رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کیا۔ حضرت عثمان کے شہید ہونے کے بعد 656 میں صحابہ اکرام نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ خلافت کے دوران آپ نے 2 بڑے فتنوں اور خارجیوں کی بغاوت کا سامنا کیا اور نہایت حکمت و دلیری سے امور خلافت سنبھالے۔ 661 میں جب آپ مسجد کوفہ میں نماز ادا فرما رہے تھے تو ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ 2 دن بعد شہید ہو گئے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نہ صرف سنیوں اور شیعوں بلکہ پوری امت مسلمہ کے یہاں روحانی اور سیاسی لحاظ سے عظیم المرتبت ہستی ہیں۔ مختلف فرقوں میں آپ کی سوانح عمری پر مختلف آرا ہو سکتی ہیں، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ ایک پارسا، عادل اور قرآن و سنت کے پابند مسلمان تھے۔ سنی حضرات آپ کو چوتھے خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات خاص طور پر غدیر خم کے واقعے کو بنیاد بنا کر آپ کو پہلا امام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا فضل جانشین مانتے ہیں۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دیگر ائمہ اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں۔ یہی نظریاتی اختلافات بعد میں امت مسلمہ کو شیعہ اور سنی میں تقسیم کرنے کا سبب بنے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے طرز حکومت اور عدل و انصاف پر اقوام متحدہ سمیت دیگر بین الاقوامی اداروں نے بھی خراج تحسین پیش کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا سن مبارک صرف 10 برس تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے زیر تربیت تھے، اسی لیے اسلام کے اولین مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ ایک دن آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو عبادت میں مشغول دیکھا اور معصومانہ حیرت سے پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے مقام کی خبر دی اور توحید کا پیغام دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کیا۔ حضرت عثمان کے شہید ہونے کے بعد 656 میں صحابہ اکرام نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ خلافت کے دوران آپ نے 2 بڑے فتنوں اور خارجیوں کی بغاوت کا سامنا کیا اور نہایت حکمت و دلیری سے امور خلافت سنبھالے۔ 661 میں جب آپ مسجد کوفہ میں نماز ادا فرما رہے تھے تو ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ 2 دن بعد شہید ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نہ صرف سنیوں اور شیعوں بلکہ پوری امت مسلمہ کے یہاں روحانی اور سیاسی لحاظ سے عظیم المرتبت ہستی ہیں۔ مختلف فرقوں میں آپ کی سوانح عمری پر مختلف آرا ہو سکتی ہیں، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ ایک پارسا، عادل اور قرآن و سنت کے پابند مسلمان تھے۔ سنی حضرات آپ کو چوتھے خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات خاص طور پر غدیر خم کے واقعے کو بنیاد بنا کر آپ کو پہلا امام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا فضل جانشین مانتے ہیں۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دیگر ائمہ اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں۔ یہی نظریاتی اختلافات بعد میں امت مسلمہ کو شیعہ اور سنی میں تقسیم کرنے کا سبب بنے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے طرز حکومت اور عدل و انصاف پر اقوام متحدہ سمیت دیگر بین الاقوامی اداروں نے بھی خراج تحسین پیش کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا سن مبارک صرف 10 برس تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے زیر تربیت تھے، اسی لیے اسلام کے اولین مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ ایک دن آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو عبادت میں مشغول دیکھا اور معصومانہ حیرت سے پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے مقام کی خبر دی اور توحید کا پیغام دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ابتدا میں کہا کہ وہ اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کریں گے، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا، اسی لیے فرمایا اگر تمہیں تحمل ہے تو خود غور کرو لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فطرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے سنور چکی تھی، اسی لیے وہ اگلے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا۔ بعض روایات حضرت ابوبکر، بعض حضرت علی اور بعض حضرت زید بن حارثہ کے حق میں ہیں۔ محققین کے مطابق حضرت خدیجہ عورتوں میں، حضرت ابوبکر مردوں میں اور حضرت زید غلاموں میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ یہود کے مضبوط قلعے آسانی سے فتح نہیں ہو سکتے تھے۔ پہلے حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر اس مہم پر مامور ہوئے مگر کامیابی نہ ملی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ سے مقدر ہے۔
صبح ہر شخص تمنائی تھا، مگر یہ سعادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے مقدر تھی۔ اس وقت آپ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا اور شفا ہو گئی۔ علم نحو کی بنیاد بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رکھی۔ ایک دن ایک شخص کو قرآن غلط پڑھتے سنا تو ابو الاسود دوئلی کو کچھ اصول بتائے اور نحو کی تدوین پر مامور کیا۔ یوں علم نحو کا آغاز آپ ہی کے ذریعے ہوا۔ آپ کا رنگ گندمی، قد درمیانہ، سینہ چوڑا اور چہرہ خوبصورت باوقار تھا۔ آپ کے سر میں بال نہ تھے اور ریش مبارک گھنی تھی جو ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سر کے بالوں کے نیچے نجاست ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے سر کے بال رکھنا پسند نہ کیے۔ سید فاطمۃ الزہرا کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مختلف اوقات میں کئی شادیاں کی اور ان سے آپ کی اولادوں کی کثیر تعداد ہوئی۔